پتنگ کی دنیا کے اندر ایک تاریخ ہے. آج کل جو لوگ 14 جنوری کو ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جس کو اتران کہا جاتا ہے، اور یہ ایک غیر قوم کا ایک مذہبی تہوار ہے کہ لوگ اس دن پتنگ کو اڑاتے ہیں. آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہسٹری ہے. دنیا میں پتنگ مختلف سبب کی وجہ سے لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے مختلف کاموں میں. جیسا کہ عام استعمال جو ہیں وہ تفریح طبع، خوش دلی کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے لوگ اس کا بہت سے ممالک میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پتنگ کا استعمال فوجی کام میں بھی پہلے زمانے میں ہوا ہے، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے ہوا ہے. پتنگ کا استعمال سائنس دانوں نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح پتنگ کا استعمال مذہبی امور میں بھی ہوا ہے کہ یہ پتنگ کے ذریعے سے لوگوں کا مذہبی کلچر، لوگوں کی مذہبی تہذیب بھی وابستہ رہی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ پتنگ کے ساتھ یہ پتنگ کی تاریخ کیا ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 200 سال پہلے چین نے پتنگ کی ایجاد کی، اور پھر یہاں سے یہ چیز کوریا پہنچی، کوریا سے جاپان پہنچی، جاپان سے پھر دنیا کے بہت سے ممالک میں پہنچی، اور اس طرح پتنگ لوگوں کی ایک تفریح طبع کا ذریعہ بن گیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کا استعمال اپنے مذہبی امور میں بھی کیا. اب جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ چین کے لوگوں نے بھی اس سے توہم پرستی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اس سے بدشگونیاں لی. اسی طرح کوریا میں بھی بد روحوں کو بھگانے کے لیے پتنگ کو اڑایا گیا. اسی طرح نیپال کے اندر پتنگ کے ذریعے سے پتنگ دیوتاؤں کو خوش کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پتنگ کی ایک تاریخ ہندوستان سے بھی جڑی ہوئی ہے. ایک مورخ ہیں کتاب الہند میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پتنگ کا تعلق ایک مذہبی امور کے ساتھ کیسے ہوا، یعنی ہندوستان میں ہندو سماج میں پتنگ اڑانا ایک مذہبی تہوار کیسے بن گیا. تو اس کی دو باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بسنت کا تہوار، موسم جو بدلتی ہیں اس کا جو تہوار ہے، یہ مختلف قوموں میں، مختلف مذہب کے ماننے والوں میں مختلف رہا ہے. اس طرح ہندو سماج میں بھی یہ ایک تہوار رہا ہے. آپ اس کو آسانی کے ذریعے ویکیپیڈیا کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 14 جنوری جس کو کہتے ہیں مکر سنکرانتی، یہ ایک عام چھٹی کا دن ہے. اور یہ اس لیے چھٹی کا دن ہے کہ یہ ایک قوم کا تہوار ہے اور یہ ہندو سماج کا تہوار ہے، اور اس دن یہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں اور ان پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں. البیرونی جنہوں نے اس کتاب کے ساتھ جو ہندو تہوار کا ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ میں اور ایک بات ملا دیتا ہوں. ایک اور مورخ ہیں پنجاب کے ڈاکٹر BS نجاری، جن کی کتاب ہے کہ پنجاب مغل کے آخری دور میں، جہاں انہوں نے ایک واقعہ اس کے تحت نقل کیا ہے کہ متحدہ پنجاب میں ایک کھتری ہندو لڑکا تھا کہ جس کی حقیقت رائے جس کا نام تھا، اور جس کی شادی ایک سکھ لڑکی سے، پنجابی لڑکی سے ہوئی تھی. یہ جب اپنے اسکول میں پڑھ رہا تھا، وہ اسکول مسلمانوں کی تھی، اور یہاں پر اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی. پھر اس پر مسلمانوں کی جانب سے کیس ہوا اور مقدمہ دائر کیا گیا، اور لاہور کی عدالت نے اس کو سزائے موت کا پروانہ جب پیغام سنایا ہے، اور اس کو سزائے موت دی گئی. سزائے موت دینے کے بعد اس جگہ کے اور پنجاب کے ہندو اور سکھ لوگوں نے اس کا احتجاج کیا، اور پھر اس کے خلاف ایک مہم چلائی، اور کئی مسلمانوں کو اس کے عوض میں قتل بھی کیا. اور اس اتفاق سے وہ جو تاریخ تھی سن 1734، اور جس دن اس کو یعنی حقیقت رائے گستاخ رسول کو جب سزائے موت دی گئی، اس دن 14 جنوری تھی. تو بعض مورخین نے جیسا کہ ڈاکٹر BS نجاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ پتنگ اسی کو یعنی اسی گستاخ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پتنگ کو اڑایا گیا، کہ یہ تھا اس کا تعلق مذہب کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہر سال جب بھی یہ دن آتا تو پنجاب میں، متحدہ پنجاب میں پتنگ اسی لیے اڑائی جاتی ہیں. اور پھر یہ ایک بسنت کا تہوار کہ اس کے ساتھ
ایک تہوار بھی ملا جس کو البیرونی نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہندو سماج کا ایک تہوار ہے. اس دن دیوی دیوتاؤں کو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اس کی پرستش کی جاتی ہے. یہ ایک مذہبی رسم ہے. لہذا پتنگ اڑانا جہاں دنیا میں مختلف سبب کی وجہ سے ہوا ہے، تفریح تباہ کی وجہ سے، فوجی کام میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، سائنس کی وجہ سے بھی اس کا استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارے اس ہندوستان میں یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے اور اسلام کا ایک قانون ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس قوم کی طریقے کی مشابہت اختیار کرے گا میدان محشر میں، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو جب یہ کسی ایک قوم کا مذہبی طریقہ ہے تو اس میں مسلمان ہرگز اس طرح شرکت نہیں کر سکتا. اسی طرح اسلام یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ فضول خرچی حرام ہے اور اس کے اندر اپنا مال لگانا یہ بھی فضول خرچی ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایذا، تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اسلام میں سراسر حرام ہے. اور اسی عمل کے ذریعے سے عریانیت، ننگاپن اور نوجوان لڑکیوں کا اپنے گھروں کے اوپر چھتوں پر آنا اور جو بے پردگی کا ماحول بنتا ہے، یہ سارے خرافات شیطانی عمل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو اس تاریخ کو سمجھنے کی اور یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اسلامی کلچر نہیں بلکہ ایک غیر قوم کا مذہبی کلچر. ہمارے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے.